نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين الحنيم الكريم الرقيب الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. محترمہ سمینہ یاسر صاحبہ، صدر منہاج القرآن ویمن لیگ تحصیل کوٹلی، محترمہ غوثیہ دستگیر صاحبہ، کوارڈینیٹر منہاج القرآن ویمن لیگ تحصیل چڑھوئی، منہاج القرآن ویمن لیگ تحصیل کوٹلی کی تمام تر معزز ذمہ داران، محترمہ طاہرہ توقیر صاحبہ، محترمہ سعیدہ اندلیب صاحبہ، منہاج ایجوکیشن سوسائٹی کا تمام سٹاف، اور آج کی اس کانفرنس بعنوان راحت القلوب فی حب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تشریف لانے والی تمام معزز ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت کا کروڑ بار شکر کہ اس نے ہمیں آج حضور علیہ السلام کے ذکر کی خاطر، حضور پر درود و سلام پڑھنے کی خاطر، آقا کریم علیہ السلام کے شمائل، آپ کے خصائل اور آپ کی یاد میں کچھ ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی. اور یقیناً حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں فقط وہی آ کر بیٹھتے ہیں جن پر سرکار کی نگاہ ہوتی ہے، جنہیں سرکار اپنی بارگاہ میں بلانا چاہیں، جنہیں سرکار اپنی محبت سے نوازنا چاہیں، جنہیں سرکار اپنی بارگاہ کا قرب عطا کرنا چاہیں، یقیناً وہی ہیں جو حضور کی بارگاہ میں آ کر بیٹھتے ہیں. میں آج کے اس کانفرنس کے انعقاد پر منہاج القرآن ویمن لیگ تحصیل کوٹلی کی تمام بہنوں کو 100 بار مبارکباد دیتی ہوں، جن کی کاوشوں سے، جن کی شب و روز کی ایفرٹ سے، جن کی محنت سے، اور یقیناً اس کانفرنس کے انعقاد پر ہمارے تحصیل کوٹلی کے ذمہ داران، بالخصوص محترم سجاد صاحب اور محترم یاسر صاحب اس میں ہماری معاونت کرتے رہے، سرپرستی کرتے رہے. میں بارے دیگر ان تمام معزز ممبران کو آج کی کانفرنس کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتی ہوں. میں آپ کے پاس ایک بہت خوبصورت اس سہنے مکھڑے والے کی بات لے کر آئی ہوں جس کی قسمیں خود رب کھاتا ہے، پر میں اپنی بات کو شروع تب کروں گی جب آپ میں سے ہر فرد میری بات کی طرف متوجہ ہو جائے گا. خصوصاً جو بیٹیاں بیٹھی ہیں، جو سٹوڈنٹس ہیں، جو پیچھے بہنیں کھڑی ہیں، میں کچھ دیر کے لیے چاہتی ہوں کہ ہم سراپا ادب بن کر، ہم سراپا محبت بن کر، ہم سراپا عشق بن کر، ہم سراپا
हुजूर के आशिक बनकर हुजूर की बारगाह में पेश हो जाएं। क्या आप कुछ लम्हे के लिए मेरे साथ हुजूर के ज़माने में वापस लौटना चाहेंगे? हाथ खड़ा करके बताएं। ये सिर्फ हाथ खड़ा नहीं करवा रही, फिर अगले आधे घंटे के लिए आपने खुद को वहाँ महसूस भी करना है। 1 मिनट के लिए मैं चाहूँगी कि हॉल में मुकम्मल खामोशी हो जाना चाहिए, बिल्कुल खामोश हो जाए, बिल्कुल खामोश हो जाएं। और आका का ज़माना 1400 साल कबल था। कौन सा था? कितने साल कबल? 1400 साल। बोलिए कितने साल? और मैं चाहती हूँ कि आज हुजूर के ज़िक्र की बरकत से हम सब 1400 साल पीछे हुजूर के ज़माने में पलट जाएं, उस ज़माने में पलट जाएं जिस ज़माने में हमारे आका अपने सोहने मुखड़े के साथ सहाबे किराम के बीच मौजूद हुआ करते थे। चाहते हैं जाना उस ज़माने में? आज मैं आपके पास चंद उशाक के वाक़यात लेकर आई हूँ। आज मैं आपके पास इश्क की वो खैरात लेकर आई हूँ जो आज तहरीके मिनहाजुल कुरान पूरी दुनिया में बांटती फिरती है। और मेरी माओ और बहनों, आज की इस कॉन्फ्रेंस के इनेकाद का मकसद भी ये है कि हम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इश्क में एक बार फिर अपनी ज़ात को फना कर दें। और जब किसी से मोहब्बत करनी होती है, जब किसी से मोहब्बत करनी होती है तो उससे मोहब्बत करने वालों से जुड़ जाया जाता है। ऐसा है या नहीं? बताइए, ऐसा है या नहीं है? तो मैं चाहती हूँ आए हम कुछ उशाक के वो वाक़यात सुने, हम कुछ उशाक की वो कहानियाँ सुने, उनकी मोहब्बत की वो दास्तानें सुने जिनसे आज मोटिवेशन लेकर, जिनसे आज कुछ खैरात लेकर हम अपने घरों में वापस पलटें। मैं अपनी बात की तमहीद के तौर पर जो बात आज आपको समझाना चाहती हूँ, मैं अपनी बात की बुनियाद के तौर पर आपके सामने एक तमहीद रखती हूँ और मैं चाहूँगी उस तमहीद में आप मेरे साथ शरीक रहें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसान को 3 तरह के आमाल का हुक्म देता है। कितनी तरह के? बोलिए कितनी तरह के? 3 तरह के आमाल का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों को हुक्म देता है। सबसे पहला अमल जिसके करने का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हुक्म देता है वो अमल लिसानी है। क्या है? बोलिए कौन सा अमल है? अमल, अरबी जुबान में जुबान को लिसान कहते हैं। अल्लाह ने इंसान को सबसे पहले जिस अमल का हुक्म दिया है वो जुबान का अमल है। कैसे? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है मेरे बंदे इकरारुम बिल लिसान, कि सबसे पहले अपनी जुबान से इकरार करो और अपनी जुबान से इस बात का बरमला ऐलान करो कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और अपनी जुबान से बरमला कहो कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, और फिर मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आखिरी नबी होने और खातमन नबीयीन होने का ऐलान करो। ऐसा ही है? आप बताएं, आप पहले नमाज पढ़ते हैं या पहले कलमा पढ़कर ईमान लाते हैं? बताएं क्या करते हैं? पहले कलमा पढ़कर दायरा इस्लाम में दाखिल होते हैं। तो जिस काम के करने का सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हुक्म फरमाते हैं वो अमल कौन सा है? वो कौन सा है? वो अमल लिसानी है, वो जुबान का अमल है। अब अगर इस एग्जाम्पल को हम आज अपनी जिंदगियों के साथ रिलेट करें तो यूजुअली होता यह है कि हम कहते हैं कि अगर किसी ने जुबान दे दी, किसी ने अपनी बात का जुबान से इकरार कर दिया तो उसको ही हतमी माना जाता है। ऐसा ही है? बताइए ऐसा है या नहीं है? और हम डील करते हुए कहते हैं कि मैंने आपको जुबान दी है, अब मैं इससे पीछे हटूंगा नहीं। लेकिन यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दूसरे अमल का हुक्म देता है। किसका हुक्म देता है? दूसरे अमल का। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है ऐ बंदे, अब तूने मान लिया कि जुबान से इकरार कर लिया है, अब जुबान से इकरार कर लिया है, अब मेरी बारगाह के अपने तकाजे हैं, मेरी बारगाह के अपने तकाजे हैं। अब तूने जुबान से इकरार कर लिया,
اب تیرا جسم جس بات کا اقرار تو نے کیا ہے اس کے تابع ہو جانا چاہیے. اچھا تو مولا پھر ہم کیا کریں؟ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے اب میں تمہیں دوسرے عمل کا حکم دیتا ہوں اور وہ ہے عمل جسمانی. کون سا عمل ہے؟ بولیے کون سا عمل ہے؟ عمل جسمانی. وہ جسم کا عمل ہے. اب وہ عمل ہے، آپ کبھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم اپنی جگہ پر بیٹھ کر جس وقت چاہیں نماز ادا کر لیں؟ نہیں. اللہ رب العزت نے پھر شرائط رکھی اور فرمایا ایک خاص وقت میں اسپیسیفک کنڈیشنز کے ساتھ ایک خاص طرف توجہ اور رخ کر کے آپ نے نماز ادا کرنی. ایسا ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے مولا. اللہ نے فرمایا میرے بندے میں نے تم پر 5 وقت کی نماز فرض کر دی، اب تم نماز ادا کرو. مولا تیرا حکم، ہم تیرے بندے ہیں، تجھے اپنا معبود مان لیا، اب تو جیسا کہے گا ہم ویسا کرتے جائیں گے. اچھا مولا تو نماز کا حکم دے رہا ہے، ہم نے اپنی جبینیں تیرے سامنے جھکا دی ہیں. مولا اب بتا کہ اب ہم تیری محبت کے لائق ہو گئے، اب ہم تیری محبت کے لائق ہو گئے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا میرے بندے اب میں تجھے اگلے عمل کا حکم دیتا ہوں، اور وہ ہے کہ جو مال تم محنت سے کما رہے ہو، جو دن رات محنت کرتے ہو اور مال کماتے ہو، اس میں سے ایک خاص حصہ میری راہ میں میرے مخلوق میں تقسیم کر دو. ٹھیک ہے مولا ہم زکوٰۃ دیتے ہیں. اب کیا حکم ہے؟ تو وہ کہتا ہے جب رمضان آ جائے تو رمضان کے روزے رکھو، اور خاص وقت کے لیے حلال چیزوں کو بھی منع فرما دیتا. ایسا ہی ہے؟ ٹھیک ہے مولا تیرا حکم، ہم نے تجھے معبود مانا، ہم روزے بھی رکھتے ہیں. اب کیا حکم ہے؟ تو پھر وہ کہتا ہے کہ اب اگر میں نے تمہیں بہت نواز دیا ہے تو گھر بار، بیوی بچے، مال اولاد، کاروبار سب کچھ پیچھے چھوڑو اور پھر آ جاؤ میرے گھر، حج بیت اللہ کرو اور آ کر میرے گھر کا طواف کرو، اور حج کو پھر جامع ترین عبادت بنا دیا. ٹھیک ہے مولا ہم تیری بارگاہ کا سفر کرتے ہیں، ہم سب کچھ پیچھے چھوڑ کر تیری بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں. اب بتا، اب یہاں ایک سوال آتا ہے اور میں چاہوں گی کہ میری اس بات کو توجہ اور غور سے سنیے. مولا تو نے کہا زبان سے اقرار کر اور تمام معبودان کی نفی کر. ہم نے زبان سے اقرار کر کے تجھے واحد اور یکتا مان لیا. تو نے کہا میرے محبوب کی کہ خاتم النبیین ہونے کی گواہی دو. ہم نے تیرے محبوب کو اپنا محبوب بنا لیا، تیرے محبوب کو اپنا محبوب بنا لیا. تو نے کہا نماز پڑھ، ہم نے نماز پڑھ لی. تو نے کہا روزے رکھ، مولا ہم نے روزے رکھے. تو نے کہا زکوٰۃ دے، ہم نے زکوٰۃ دی. تو نے کہا حج کر، قرآن پڑھو، تسبیحات کرو، ہم نے وہ سارے اعمال انجام دیے مولا جس کا تو حکم دیتا رہتا ہے. پر ان سارے اعمال کے باوجود بھی تو کسی جگہ پہ نہیں کہتا کہ یہ عمل کرنے کے بدلے تمہیں اللہ کی محبت ملے گی. تمہیں اللہ کی، بولیے تمہیں اللہ کی محبت ملے گی. ارے مولا یہ سارے اعمال تیرا حکم ہے، ہم ان سارے اعمال کو بجا لا رہے ہیں، لیکن وہ کون سا عمل ہے جو ابھی کم ہے؟ وہ کون سا عمل ہے جس میں کمی ہے؟ تو یہ سارے اعمال ہم ادا تو کر رہے ہیں پر تیری بارگاہ میں مقبول نہیں ہو رہے. ہمیں اجر تو مل رہا ہے پر ہم تیری بارگاہ کے قریب نہیں ہو رہے. ہمارے اعمال میں نیکیاں تو لکھی جا رہی ہیں پر ہم تیرے محبوب نہیں بن رہے. تو آئیے اللہ کی بارگاہ میں سوال کرتے ہیں. اللہ رب العزت کی بارگاہ سے جواب آتا ہے میرے بندے اب میں تجھے تیسرے عمل کا حکم دیتا ہوں. ارے اگر وہ عمل تمہارے اعمال میں شامل ہو جائے گا تو تمہارے سارے اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں گے. مولا وہ راز بتا، مولا اس راز سے پردہ ہٹا جس کی وجہ سے ہم تیری بارگاہ کے سے دور ہیں. تو ہمیں وہ راز بتا دے، تو ہمیں وہ عمل بتا دے جو ہمیں تیری بارگاہ میں مقبول کر دے، جو ہمیں تیرا محبوب بنا دے. تو اللہ فرماتا ہے میرے بندوں میں تمہیں تیسرے عمل کا حکم دیتا ہوں. وہ عمل قلبی ہے، وہ دل کا عمل ہے، وہ تمہاری نیت کا عمل ہے. جب تمہاری جبینیں میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں جھک
میرے مصطفیٰ کے در کا طواف کریں گی، ارے جب تمہاری آنکھیں مصطفیٰ کے چہرے کو تکنے کے لیے تڑپا کریں گی، جب تمہاری آنکھوں سے مصطفیٰ کی یاد میں اور جدائی میں آنسو نکلا کریں گے، جب تم چلتے پھرتے محمد محمد پکارا کرو گے، جب تمہارے دل مصطفیٰ مصطفیٰ پکارا کریں گے، جب تمہارے دل مصطفیٰ کی بارگاہ اور مصطفیٰ کی یاد میں دھڑکا کریں گے، جب تمہارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا میرے مصطفیٰ کی محبت کے تابع ہو جائے گا، تو جان لو یہ وہ عمل ہے جو تمہیں اللہ کی بارگاہ میں مقبول کر دے گا۔ اور میری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، یہ بات میں جوش خطابت میں نہیں کہہ رہی۔ آپ کہیں کہ ایک باجی آئی تھی، آ کر یہ کہہ گئی ہے کہ حضور کی محبت ہی سب ہے، تو میں اپنی اس بات پر قائم ہوں، میں اپنی اس بات پر قائم ہوں، اور بات سمجھانا یہ چاہ رہی ہوں، بات سمجھانا یہ چاہ رہی ہوں کہ اعمال کا ڈھیر اگر آسمان تک بھی چلا جائے اور اس میں محبت رسول شامل نہ ہو، اس میں ادب رسول شامل نہ ہو، اس میں اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم شامل نہ ہو، خدا کی قسم وہ اعمال کا ڈھیر آسمان تک بھی چلا جائے، ثواب تو ملے گا پر محبوب کی مسکراہٹ نہ ملے گی۔ محبوب کی مسکراہٹ، بولیے محبوب کی مسکراہٹ نہ ملے گی۔ اب میں آپ سے سوال کرتی ہوں، عاشقوں کو غرض ثواب سے ہے یا محبوب کی نگاہ سے ہے؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں۔ عاشقوں کو محبت ثواب سے ہے یا محبوب کی مسکراہٹ سے ہے؟ ارے جو عاشق ہوتے ہیں وہ تو محبوب کی مسکراہٹ پر فدا ہوتے ہیں، جو محبت کرتے ہیں وہ تو اپنے آقا کی نگاہ پر قربان ہوتے ہیں، ان کا تو سب کچھ مصطفیٰ کی نگاہ ہوتا ہے۔ اور آئیے میں آپ کو چند ایسے ہی واقعات سنانا چاہتی ہوں جن کو سن کر آج ہمارا عشق بھی دوبالا ہو جائے گا۔ سننا چاہیں گے؟ بتائیے سننا چاہیں گے؟ تو آئیے میرے ساتھ مدینہ کی گلیوں میں چلیے، ان گلیوں میں چلیے جہاں آقا سانس لیا کرتے تھے، جہاں آقا قرآن کی تلاوت فرما کر صحابہ کرام کے نفوس کو پاک کیا کرتے تھے۔ آئیے چلتے ہیں اور ایک عاشق کا واقعہ سنتے ہیں۔ کیا ایک یہودی گھرانہ تھا اور ان کا ایک ہی جوان بیٹا تھا، ایک ہی جوان بیٹا تھا۔ وہ گزرتے گزرتے کسی دن اس نے حضور کو مسکراتے ہوئے دیکھ لیا، قربان جائے۔ چلتے چلتے ایک روز حضور سے سامنا ہوا اور حضور کو مسکراتے ہوئے دیکھ لیا۔ اب میں چاہوں گی آپ سب بھی تصور کریں کہ آقا کیسے مسکراتے ہوں گے، آقا کیسے مسکراتے ہوں گے۔ وہ نوجوان لڑکا جب اس نے حضور کو تکا، حضور کے چہرے پہ نگاہ ڈالی، آقا کو دیکھا تو وہیں حضور پر دل ہار بیٹھا، وہیں آقا پر قربان ہو گیا، وہیں حضور کی محبت میں مبتلا ہو گیا۔ راوی بیان کرتے ہیں اور یہ لفظ آئے ہیں کہ وہ حضور کی محبت میں مبتلا ہو گیا۔ اب اس کا حضور کی محبت میں حال یہ ہوا کہ اسے دنیا کی کوئی اور شے یاد نہ رہی، اس کا بس یہ جی چاہتا تھا کہ وہ حضور کو تکتا رہے، کملی والے آقا کے چہرے کو دیکھتا رہے۔ اب اس کا معمول یہ ہوا کہ اس کے زندگی کے معاملات کم ہونا شروع ہو گئے اور وہ راستوں اور گلیوں میں کھڑا ہو کر حضور کی ایک جھلک کو دیکھنے کے لیے انتظار کرتا رہتا کہ کب آقا گزریں گے، کب مصطفیٰ یہاں سے گزریں گے، کب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوگا اور میں ان کے چہرے کی زیارت کروں گا، میں ان کے چہرے کی۔ اور اسے اتنی شدید محبت آقا کریم علیہ السلام سے ہوئی کہ چھوٹتے چھوٹتے اس کے زندگی کے سب معاملات چھوٹ گئے، وہ فقط حضور کو دیکھتا رہتا، فقط حضور کو۔ اور تھا کون؟ ابھی ایمان، ابھی کلمہ نہیں پڑا، فقط اسے مطلب تھا تو اس بات سے تھا کہ اس حسین والدہا مکھڑے والے کے بغیر جی نہیں لگتا۔ حضور کو تکا کرتا تھا اور حضور کی محبت میں حال یہ ہوا کہ کچھ عرصے بعد ہی وہ بستر مرگ پہ جا پڑا،
بسترے مرگ پہ جا پڑا، موت کا وقت قریب آ گیا، اس کے ماں باپ پریشان سرہانے بیٹھے ہیں، اسے کہنے لگتے ہیں تم ہماری اکلوتی اولاد ہو، بتاؤ تو صحیح ایسا کیا ہوا، اور بتاؤ تو صحیح کہ کیا ماجرا ہے، ہمیں بھی بتاؤ۔ تو وہ کہنے لگتا ہے میں نہیں جانتا مسلمانوں کے بادشاہ کون ہے، میں نہیں جانتا وہ کس خدا کی بات کرتے ہیں، میں بس اتنا چاہتا ہوں اور اتنا جانتا ہوں کہ وہ اتنے حسین ہیں کہ ان پر میں نے اپنا دل قربان کر دیا ہے، اور میں دنیا سے جا رہا ہوں، میری آخری خواہش ہے کہ جانے سے پہلے میں ایک بار ان کا چہرہ دیکھوں۔ وہ یہودی لڑکے کا والد حضور کی بارگاہ میں آتا ہے اور آ کر سارا ماجرا کہہ سناتا ہے، قربان جائیں آقا کی شفقت پر، قربان جائیں آقا کی رحمت پر۔ آقا اپنے چند صحابہ سمیت اس یہودی کے گھر تشریف لے جاتے ہیں، اس کے گھر جاتے ہیں، وہ بستر مرگ پر پڑا عاشق آقا کو تکتے ہی بےتاب ہو جاتا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو روانہ ہو جاتے ہیں۔ میرے آقا اس کے سرہانے تشریف رکھتے ہیں، آقا اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں، قربان جائیے، آقا اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں۔ وہ آقا کے چہرے کو دیکھ کر تڑپ اٹھتا ہے، رو کر کہتا ہے میں نہیں جانتا آپ کا دین کیا ہے، میں نہیں جانتا کہ آپ کس دین کی بات کر رہے ہیں، میں فقط اتنا جانتا ہوں کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ آقا کریم علیہ السلام اسے کلمہ پڑھاتے ہیں، اور اسے کلمہ جیسے ہی پڑھایا اور اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ساتھ ہی ہاتھ حضور کے ہاتھ میں ہے، زبان پر کلمہ ہے، آنکھیں حضور کے چہرے کو تک رہی ہے، اور اس کی روح پرواز کر جاتی ہے، اس کی روح پرواز کر جاتی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام صحابہ کو حکم دیتے ہیں اسے اٹھاؤ، اسے کفناؤ اور جنازہ گاہ لے چلو، ہم اس کا جنازہ پڑھائیں گے۔ اب سننے کی بات ہے میری ماؤں اور بہنوں، جب جنازہ گاہ کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو آقا کریم علیہ السلام اپنے قدمین مبارکہ پر بوجھ ڈال کر اپنی ایڑی مبارک کو اٹھا کر چل رہے ہوتے ہیں، ایڑی مبارک کو۔ صحابہ آپ کا یہ عمل دیکھ کر تڑپ اٹھتے ہیں اور پوچھتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے قدمین مبارکہ میں کوئی تکلیف ہے، آپ ایسے کیوں چل رہے ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنیے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا آج اس نوجوان لڑکے کے جنازے میں آسمان سے اتنے ملائک اترے ہیں کہ میرے قدم رکھنے کی جگہ تک نہیں ہے۔ میری ماؤں اور بہنوں، میں یہ سوال کرنا چاہتی ہوں، کیا اس کے پاس بہت نمازیں تھیں؟ کیا اس کے پاس حج اور عمرے تھے؟ کیا اس کے پاس قرآن کی تلاوت تھی؟ ارے اس کے دامن میں اگر کوئی ایک عمل تھا تو وہ عمل تھا محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی عمل تھا تو آقا سے محبت تھی، کوئی عمل تھا تو وہ حضور کا عشق تھا، اس کا دل حضور کے لیے بے قرار رہتا تھا، اس کا دل حضور کی یاد میں مچلتا رہتا تھا۔ خدا کی عزت کی قسم، اعمال کا ڈھیر ڈھیر رہ جاتا ہے اگر اس میں محبت رسول شامل نہ ہو۔ بے شک اعمال کی اپنی فرضیت ہے، نماز کے بارے میں، حج کے بارے میں، قرآن کی تلاوت کے بارے میں سوال ہوں گے اور ہم اللہ کی بارگاہ میں جواب دیں گے، ہم اللہ کی بارگاہ میں جواب دیں ہیں، پر بات یہاں دل کے عمل کی ہو رہی ہے۔ وہ دل جو حضور کی محبت سے خالی ہو، وہ جتنی نمازیں پڑھ لیں، وہ جتنی قرآن کی تلاوت کر لیں، وہ جتنے کعبے کے چکر لگا لیں، وہ سونا محبوب راضی نہ ہو تو خدا کی قسم اللہ رب العزت کی رضا نہیں ملتی۔ اور دوسری طرف اگر دل محبوب پر قربان ہو جائے، دل آقا پر قربان ہو جائے، دل حضور کے صدقے واری جائے، تو سمجھے آپ سے بڑھ کر اللہ کا محبوب کیوں کوئی نہیں۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا، جس آیے مبارکہ کو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ اگر تم چاہتے ہو اللہ تم سے محبت کرے، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے، بولیے اللہ تم سے محبت کرے، فاتبعونی،
تو پھر میری اتباع کرو، پھر آؤ مصطفیٰ کے قدموں میں جھک جاؤ، آؤ مصطفیٰ کے قدموں میں اپنی جبینوں کو جھکا لو، آؤ مصطفیٰ کے قدموں میں اپنا سب کچھ قربان کر دو، تم اللہ کے محبوب ہو جاؤ گے، تم اللہ کے۔ اور یہی محبت تھی، یہی وہ محبت تھی جو سیدنا بلال حبشی نے کی۔ جب آپ کے مالک کو پتا چلا کہ حضرت بلال حبشی ایمان لے آئے ہیں، تو وہ مکہ کی تپتی ریت پر لٹا کر، کوئلوں پر لٹا کر، کوڑے برسا کر پوچھتا تھا، اب لوگے محمد کا نام، اب لوگے محمد کا نام۔ اور بلال کی زبان سے تکلیف کے باعث آواز نہ نکلتی تو انگلی کا اشارہ کر کے کہا کرتا تھا احد احد، کہ ارے تم بلال کے جسم کے ٹکڑے بھی کر دو تو بلال اپنے سہنے آقا سے منہ نہ پھیرے گا۔ یہ محبت تھی، یہ کیا تھی؟ بولیے یہ کیا تھی؟ یہ محبت تھی، یہ عشق تھا۔ دور کھیتوں میں ایک صحابی کام کر رہے ہوتے ہیں، خبر ملتی ہے آقا کریم علیہ السلام وصال فرما گئے ہیں، تڑپ جاتے ہیں، دعا کو ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں میرے اللہ میری بینائی لے لے۔ کیا کہتے ہیں؟ میرے اللہ میری بینائی لے لے۔ اللہ رب العزت ان کی دعا یہ قبول فرماتے ہیں، آنکھوں کی بینائی چلی جاتی ہے، آنکھوں کی بینائی چلی جاتی ہے۔ حضور کے وصال کے کچھ دن بعد جب صحابہ کو خبر ہوتی ہے، وہ آپ کے گھر آپ کی عیادت کے لیے آتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ آپ کی آنکھیں تو روشن تھیں، آپ کی آنکھیں تو منور تھیں، آپ تو دیکھا کرتے تھے، اچانک آپ کی آنکھوں کو کیا ہو گیا؟ وہ صحابی تڑپ کر کہتے ہیں جب خبر ملی کہ مصطفیٰ وصال کر گئے ہیں، جب پتا چلا کہ مصطفیٰ پردہ فرما گئے ہیں، اور یہ خیال آیا کہ پہلے تو آقا کو تک تک کر جیا کرتے تھے، پہلے یہ خیال آیا کہ حضور کو دیکھ کر صبح کرتے تھے، حضور کو دیکھ کر شام کرتے تھے، اب آقا کو دیکھنا نصیب نہ ہوگا، تو میرے ایمان نے گوارا نہ کیا کہ مصطفیٰ کے بعد کسی چہرے کو دیکھوں۔ میں نے اللہ سے دعا کی کہ میری آنکھوں کا نور لے لے، اور پھر کہتے ہیں جن آنکھوں نے مصطفیٰ کے چہرے کو نہ دیکھنا، میں نے ان آنکھوں کا کیا کرنا؟ میں نہیں چاہتا کہ میں مصطفیٰ کے چہرے کے بعد کسی چہرے کی زیارت کروں۔ مجھے بتائیں میری ماؤں بہنوں، یہ محبت تھی یا نہ تھی؟ یہ محبت تھی یا نہ تھی؟ آئیے ہم خواتین ہیں، یہ میلاد کانفرنس خواتین کے لیے ہے، آئیے حضور کی ایک عاشقہ کا قصہ آپ کو سناتی ہوں۔ غزوہ کا موقع ہے، صحابہ کرام حضور کے ساتھ غزوہ میں شریک ہیں، اور حضور کی ایک عاشقہ جن کا نام حضرت خنسہ ہے۔ کیا نام ہے؟ بولیے کیا نام ہے؟ حضرت خنسہ نام ہے، اور وہ اتنی ضعیف ہے کہ کمر جھکا کر کھونڈی ٹیک کر چلا کرتی تھی، کھونڈی ٹیک کر چلا کرتی تھی۔ وہ خبر آئی کہ بہت سے صحابہ کرام شہید ہو گئے ہیں اور کفار نے حملہ کر دیا ہے، تو بےتاب ہو کر اپنے گھروں سے نکل آئیں، مدینہ کے بارڈر اور باہری دروازے تک پہنچی۔ ایک قاصد آتا ہے میدان جنگ سے، ایک توجہ چاہوں گی، میدان جنگ سے ایک قاصد آتا ہے، اور قاصد آ کر پیغام دیتا ہے، حضرت خنسہ کو کہتا ہے خنسہ تمہارا شوہر جنگ کرتے کرتے شہید ہو گیا ہے، تمہارا شوہر جنگ کرتے کرتے شہید ہو گیا ہے، قربان جائیں ان کے عشق پر، ان کی محبت پر۔ حضرت خنسہ تڑپ کر کہتی ہیں مجھے میرے شوہر کا نہ بتاؤ، مجھے یہ بتاؤ رسول اللہ تو ٹھیک ہے نا، رسول اللہ تو ٹھیک ہے نا؟ وہ قاصد بتاتا ہے آقا ٹھیک ہے۔ کچھ دیر بعد پھر خبر آتی ہے کہ خنسہ تمہارا بھائی بھی جنگ کرتے کرتے شہید ہو گیا۔ حضرت خنسہ پھر فرماتی ہیں مجھے میرے بھائی کا نہ بتاؤ، مجھے یہ بتاؤ میرے آقا تو ٹھیک ہے نا۔ تھوڑی دیر بعد تیسری بار قاصد آتا ہے، اور قاصد کہتا ہے خنسہ اب کی بار تیرا بڑا بیٹا بھی شہید ہو گیا۔ خنسہ اور تڑپ جاتی ہے، کہتی ہے ارے بتاؤ میرے آقا تو ٹھیک ہے نا۔ چوتھی بار قاصد آ کر کہتا ہے خنسہ تیرا دوسرا بیٹا بھی شہید ہو گیا۔ خنسہ پھر
الحمدللہ کہہ کر پھر سوال کرتی ہے، بتاؤ میرے آقا کو تو چوٹ نہیں آئی نا؟ پھر تڑپ کر کھونڈی ٹیک ٹیک کر مصطفیٰ کی بارگاہ میں جاتی ہے۔ جنگ ختم ہو چکی ہوتی ہے، آقا تشریف فرما ہوتے ہیں۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ حضرت خنسا جب وہاں آتی ہے، آقا کو سامنے بیٹھے دیکھتی ہے، اپنی کھونڈی چھوڑ کر زمین پر گر جاتی ہے اور ایک تاریخی جملہ ارشاد فرما کر کہتی ہے کہ یا رسول اللہ کلو مصیبت بعدک جلل، کہ آقا آپ کے بعد ہر مصیبت ہیچ ہے، میرے آقا آپ سلامت ہیں تو خنسا کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں، میرے آقا آپ سلامت ہیں تو خنسا کا شوہر، خنسا کا بھائی، خنسا کے بیٹے، یہاں تک خنسا کی جان بھی آپ پر قربان ہے۔ آقا آپ سلامت ہیں تو ہمیں کس اور شے کی ضرورت ہے؟ آقا آپ سلامت ہیں، آپ ہمارے سروں پہ سلامت ہیں آقا، تو ہمیں کس اور چیز کی ضرورت ہے؟ آقا آپ سلامت رہنے چاہیے۔ میری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، یہ محبت کا عالم تھا، یہ محبت کا، بولیے، یہ محبت کا عالم تھا۔ آج ضرورت ہے کہ ہم اسی محبت کو پھر سے اپنی زندگیوں میں نافذ کر لیں۔ آج ضرورت ہے کہ اس محبت کو لے کر ہم اپنی زندگیوں کے بجھے ہوئے چراغوں کو پھر روشن کر لیں۔ میں نے آپ کے سامنے صرف 2 واقعات رکھے ہیں۔ میرے سامنے اس وقت حضور سیدی شیخ الاسلام کی بہت خوبصورت کتاب اسیران جمال مصطفیٰ ہے۔ کون سی کتاب؟ اسیران جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس میں عشاق کے صحابہ کرام کے ایمان افروز واقعات موجود ہیں۔ اس کے بعد میرے سامنے اس وقت خصائص مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب شامل ہے، میرے ہاتھ میں ہے۔ ارے یہ وہ کتب ہے جن کو پڑھیں تو آج آقا سے عشق دوبالا ہو جاتا ہے، آج آقا سے عشق زندہ ہو جاتا ہے۔ میری ماں، میری بہنوں اور میری بیٹیوں، آج منہاج القرآن ویمن لیگ تحصیل کوٹلی کی ان بہنوں نے اس میلاد کانفرنس کو اگر انعقاد کیا ہے تو اس کا مقصد فقط ایک ہے۔ آج منہاج القرآن نگر نگر، گلی گلی، کریا کریا، کوچا کوچا حضور سیدی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ العالی کی سرپرستی میں یہ صدائیں بلند کر رہی ہے کہ عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں، بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا۔ ارے ہمارا مقصد آج حضور سے ٹوٹے ہوئے تعلق کو جوڑنا ہے، ہمارا مقصد آج پھر سے مکین گنبد خضرا کی یاد کو دلوں میں دوبارہ سے نافذ کرنا ہے، دلوں میں اجاگر کرنا ہے۔ آج یہ کانفرنس صرف ایک روایت نہیں ہے، آج یہ کانفرنس فقط کوئی ایک ایونٹ نہیں ہے۔ آج حضور کے ماہ میلاد میں اس محفل کو سجانا فقط اس لیے نہیں ہے کہ ہم آئیں، بیٹھیں، نعتیں سنیں، دف بجائیں، حضور کے گیت گائیں اور لنگر کھا کے گھروں کو واپس چلے جائیں۔ خدا کی عزت کی قسم، یہ حضور کا میلاد فقط اس لیے سجایا گیا ہے کہ یہاں بیٹھیں تو حضور کے عشق کی خیرات لے کر یہاں سے اٹھیں، یہاں آ کر بیٹھے ہیں تو یہ لمحے سوچ کے گزارے کہ کیا ہم سارا سال جس طرح حضور کی مجلس میں بیٹھ کر آقا کو یاد کر رہے ہیں، کیا سارا سال ہم اپنے آقا کو ایسے یاد کرتے ہیں؟ کیا سارا سال ہم حضور کی محبت میں تڑپتے ہیں؟ کیا سارا سال اور سال کا ہر دن ہمیں اپنے کملی والے آقا کی یاد آتی ہے؟ اور پھر اگر سارا سال یاد آتی ہے تو ایک سوال ہے، تو پھر کیا ہم حضور کو راضی کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں؟ اگر میں یہ سوال اس وقت آپ سب سے کروں تو مجھ سمیت شاید ہم کہیں کہ شاید ہم آقا کو راضی کرنے کی کوشش، اور راضی کرنا تو کیا، شاید ہم حضور علیہ السلام کو جس طرح یاد کرنے کا حق ہے اس طرح یاد بھی، مجھے بتائیں میں غلط کہہ رہی ہوں؟ بتائیں، کہہ رہی ہوں غلط؟ شاید ہم آقا کو ایسے یاد بھی نہیں کرتے۔ آج کا یہ ماہ میلاد
اور آج کی یہ میلاد کانفرنس، اس کی وساطت سے ہم آپ کے پاس ایک بہت خوبصورت پیغام لے کر آئے ہیں، اور وہ پیغام کیا ہے کہ آئیے حضور سے تجدید عہد وفا کریں۔ حضور سے تجدید عہد، میرے ساتھ کہیے، حضور سے تجدید عہد وفا کریں۔ اور کیا وعدہ حضور سے کرنا ہے؟ ہم اس سے پہلے بھی بہت سی محفلوں میں جاتے ہیں، آپ جاتے ہیں، پر ہم سب کا معمول ہے مجھ سمیت کہ کچھ دیر محفل میں بیٹھ کر تو جھومتے ہیں، کچھ دیر محفل میں بیٹھ کر تو مدینہ بھی یاد آتا ہے، حضور کا دیس بھی یاد آتا ہے، حضور کی یاد بھی آتی ہے، لیکن جب محفل سے اٹھ کر جاتے ہیں تو پھر شاید ہماری زندگی میں وہ محبت باقی نہیں رہتی۔ آج پیغام یہ لے کر آئی ہوں اور حضور کے میلاد کا تحفہ یہ لے کر آئی ہوں کہ آئیے اس ماہ میلاد میں آج کے دن ہم حضور سے یہ وعدہ کر لیں کہ اگلے سال ماہ میلاد تک، میری بات سب تک آ رہی ہے، میری بات سمجھ رہے ہیں؟ میں یہ بات جملہ دہراؤں گی کہ آج کی اس محفل میں ہم سب خود حضور کی بارگاہ میں یہ وعدہ کریں کہ اگلے سال حضور کے میلاد کے دن تک ہم حضور کے اخلاق و صفات محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں 12 اخلاق محمدی کو اپنی ذات کا حصہ بنائیں گے۔ میں نے جو بات کہی میں اسے ریپیٹ کروں گی، اور پھر آپ میں سے جو اس بات سے ایگری کرے وہ ہاتھ کھڑا کرے کہ آج کی اس محفل میں ہم ایک نئی ابتدا کریں حضور کی محبت کی، اور محبت صرف نام کی محبت نہ ہو، ہم آج کی اس محفل میں بیٹھ کر حضور کے 12 اخلاق کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کے لیے پورا سال کی نیت کریں کہ اگلے سال حضور کے میلاد میں آنے تک ہم ان 12 اخلاق و صفات محمدی پر عمل کریں گے۔ اور یہ وعدہ آپ نے مجھ سے نہیں، یہ وعدہ آپ نے ڈائریکٹ گنبد خضرا والی سرکار سے کرنا ہے۔ آپ میں سے کتنی بہنیں ہیں جو کہتی ہیں آج ہمیں حضور کی سیرت کو اپنانے کی ضرورت ہے؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں، ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں۔ ماشاءاللہ، یہ پیغام ہے جو ہم آپ کے پاس لے کر آئے ہیں، اور پیغام یہ ہے آج ضرورت ہے کہ ہم حضور کی سیرت سے جڑ جائیں۔ آج ضرورت ہے ہم صرف نام کے عاشق نہ رہیں بلکہ کام کے عاشق ہوں۔ اللہ کرے کہ یہ ماہ میلاد ہمارے دلوں کو بدلنے کے لیے کافی ہو۔ اللہ کرے کہ یہ مجلس ہمیں پکڑ کے حضور کی بارگاہ تک لے جائے۔ اللہ کرے کہ آج یہاں سے اٹھے تو حضور کی محبت کے وہ چراغ ہمارے دلوں میں نافذ ہو، جس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب ہمیں نصیب ہوتا رہے۔ اور میں بارہا مبارکباد پیش کرنا چاہوں گی دوبارہ منہاج القرآن ویمن لیگ تحصیل کوٹلی کی بہنوں کو، جنہوں نے اتنی عظیم الشان کانفرنس کا انعقاد کیا۔ اور اس کے ساتھ میں آخری پیغام کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گی، اور وہ پیغام کیا ہے؟ آئیے جس دوارے سے، جس در سے، جس جگہ سے خیر پورے زمانے کو بٹ رہی ہے، جس کی ایک جھلک آج آپ کے سامنے اس محفل کی صورت میں ہے، میں آپ کو منہاج القرآن کی رفاقت کی دعوت دیتی ہوں۔ میں آپ کو منہاج القرآن میں شمولیت کی دعوت دیتی ہوں۔ میری ماؤں اور بہنوں، خدا کی عزت کی قسم، یہ قافلہ سوئے گنبد خضرا رواں دواں ہے۔ ہمارا اور کوئی مقصد نہیں، ہمارا مقصد فقط آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پر مسکراہٹ لانا ہے۔ ہمارا مقصد، ہماری یہ ساری محنتیں، ان بہنوں کا یہ محفل سجانا، ہمارا یہاں آنا، پورے پاکستان اور پوری دنیا میں جانا فقط آقا کی مسکراہٹ کے لیے ہے۔ ہم چاہتے ہیں اور کچھ نہیں۔ تو یہ پیغام جو ہم لے کر آئے ہیں، آپ اس علاقے میں حضور کے عاشق بن کر، حضور کے غلام بن کر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا پیغام اپنی گلی، اپنے محلے تک لے کر جانے والے بن جائیں۔ آج دیکھیے امت مسلمہ کس طرف جا رہی ہے۔ آج چاہ کر بھی ہماری اولادوں کا ایمان مضبوط نہیں ہے۔
ٹائم نہیں ہے، یہاں مائیں بیٹھی ہیں، میں سوال کرنا چاہوں گی کتنی مائیں ہیں جو یہ سمجھتی ہیں کہ ہم اپنی تربیت کے بل بوتے پر اپنے بچوں کا ایمان بچا سکتے ہیں؟ کوئی ماں ہاتھ کھڑا کر کے کہہ سکتی ہے؟ نہیں۔ آج وہ حالات ہیں، آج وہ عالم ہے کہ ہر کوئی کہتا ہے کہ کوئی تو ایسا ہو جو ہمارے بچوں کی تربیت کرنے والا ہو۔ آج تحریک منہاج القرآن اور منہاج القرآن ویمن لیگ کی یہ عظیم بہنیں جو اس وقت آپ کے سامنے موجود ہیں، آج یہ آپ کے شہر میں حضور علیہ الصلوۃ، اور ان کا کام فقط یہ محفل سجانا نہیں تھا۔ ہم چاہتے ہیں آپ آج آئے ہیں تو اب ہمارے پاس آتے جاتے رہیے۔ بچوں کی تربیت کے لیے ایگرز ڈپارٹمنٹ ہے جس کی ایک چیز میرے سامنے ہے، سیرت کے موتی۔ 5 سال سے لے کر 12 سال تک کے بچوں کی تربیت کے لیے ہمارا ایگرز ڈپارٹمنٹ کام کرتا ہے تاکہ آپ کے بچوں کی اخلاقی اور روحانی ہو سکے۔ اس کے علاوہ ہفتہ وار، مہینے میں ایک بار حلقات درود و فکر کا اہتمام کیا جائے گا تاکہ وہ حظ، وہ سرور جو آپ کو یہاں آ کر ملا ہے وہ سال بھر انتظار نہ کرنا پڑے۔ آپ میں سے جو بہنیں ان بہنوں کے ساتھ مل کر اپنے گلی میں، اپنے محلے میں حلقہ درود کی نشست قائم کر سکتی ہیں یا اس کا حصہ بننا چاہتی ہیں، پروگرام کے اختتام پر ہنا باجی، سمر باجی، سمینہ باجی یہاں موجود ہوں گی۔ آپ بہنیں انہیں اپنا نمبر، اپنا نام لکھوا کر جائیں۔ یہ خیر کا کام ہے میری بہنوں۔ آج ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگیوں سے حضور کے دین کے لیے وقت نکالیں۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خود حضور کی محبت کے چراغ روشن کرنے والے بن جائیں تاکہ ہم سب جب اپنی زندگی ختم کر کے قبر کی شام آئے اور فرشتے پوچھیں کہ بتا یہ ہستی کون ہے جن کا نام محمد ہے، تو ہم جب آقا کا رخ انور اپنی قبر میں دیکھ رہے ہو تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ کر کہے فرشتوں اس سے کیا پوچھتے ہو کہ میں کون ہوں؟ ارے یہ تو میرا وہ غلام ہے جس نے ساری زندگی میری غلامی کا دم بھرا ہے۔ جب قبر میں فرشتے پوچھے کہ مصطفیٰ کو پہچانتے ہو تو آقا آگے بڑھ کر کہے ارے فرشتوں یہ تو میرا وہ غلام ہے جس نے زندگی میں کبھی مجھ سے بے وفائی نہیں کی۔ ارے میرا یہ وہ غلام ہے، یہ میری وہ عاشقہ ہے جو کوٹلی میں، اپنے شہر میں، اپنی گلی میں میری محبت میں لوگوں کو اکٹھا کیا کرتی تھی، لوگوں کو میری محبت کی دیپ جلا جلا کر میری محبت کا پیغام دیتی تھی۔ ارے یہ تو میری وہ غلام ہے جس نے زندگی میرے نام پر گزاری ہے۔ آج اس سے کیا پوچھتے ہو کہ میں کون ہوں؟ ارے میں بتاتا ہوں کہ یہ میری غلام اور میری عاشقہ ہے، یہ میری وہ غلام ہے جس سے میں راضی ہوں۔ اور آپ تصور کریں قبر میں آقا اگر یہ کہہ دے تو ہماری زندگی کامیاب ہو جائے۔ یہی پیغام ہے جو لے کر ہم آپ کے پاس آئے ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کا آنا، بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا عشق اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس کے ساتھ یہاں سے لوٹیں تو حضور کی محبت لے کے لوٹیں، یہاں سے لوٹیں تو آقا کا عشق لے کر لوٹیں، یہاں سے لوٹیں تو حضور کی محبت کے نئے چراغ اپنے دلوں میں جلا کر لوٹیں جو ایسے جلیں کہ پھر ہم جہاں جہاں بھی بستے ہوں حضور کی محبت کے چراغ دوسروں کے دلوں کو روشن کرتے جائیں۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔